السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ سورۃ الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن روشن کی آیات ہیں۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، یعنی یہ آرزو کب وہ کریں گے؟ جب موت آئے گی ان کو، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت ان کو کیا سوچے گی، ان کے دل میں کیا آئے گا کہ کاش وہ بھی ایمان لے آتے، وہ بھی مسلمان ہو جاتے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ آپ انہیں کھاتا پیتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ یعنی ان کو جو بھی یہ کر رہے ہیں، دنیا میں کھا پی رہے ہیں، مزے اٹھا رہے ہیں، ان کو اٹھانے دیجئے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر وقت کتاب معلوم کتاب میں تھا، یعنی اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا وقت ہے کسی بھی قوم کی ہلاکت کا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے رہتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اے وہ شخص جس پہ قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تم تو مجنون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آ جاتا؟ تو ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی فرشتے جب آتے ہیں تو وہ عذاب لے کر آتے ہیں یا پھر انسان کی جان لینے آتے ہیں، تو جب وہ پھر فرشتے آ جاتے ہیں پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی، پھر فوراً ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی قرآن کا محافظ اللہ سبحانہ وتعالی خود ہے، ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی تھا اور وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ وہ ایک کاتب تھا، اس سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی
اور میں ربیون کے پاس گیا اور انہیں خوشی خوشی اسے لے لیا۔ اس کے بعد انجیل لکھی اور اسی طرح اسی میں کچھ رد و بدل کیا اور انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ لیکن جب میں نے قرآن پر یہ تجربہ کیا، اس میں کچھ تبدیلی کی، تو مسلمانوں کے علماء کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ دیا ہے، لیکن قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے، کتابوں سے، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جو مذاق جو اڑانا ہے یہ کن کا شیوا ہوتا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ پہلے لوگوں کا بھی طریقہ یہی گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ اگر ان کے لیے اتنے بڑے بڑے معجزے بھی دے دیے جائیں کہ آسمان کے دروازے بھی کھل جائیں، وہ خود بھی اوپر جانے لگ جائیں، پھر بھی وہ کیا کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، یعنی ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سراسر جادو ہے۔ اپنے کفر و عناد میں وہ اس قدر بڑھ چکے تھے کہ وہ اس قرآن کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا ایک شعلہ لگتا ہے۔ جب فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور انہیں ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، تو پھر وہ ایک کے بعد ایک کو وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں شیاطین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جو احکامات الہی، یعنی دنیا میں کس کو موت آنی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش برسانی ہے، اس طرح کی جو بھی خبریں ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹرانسمٹ کی جا رہی ہوتی ہیں نا، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور تاکہ آ کے کاہنوں کو وقت سے پہلے بتا دیں۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب یعنی یہی ستارے ٹوٹ گرتے ہیں اور شیاطین کے اوپر، اور ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور پھر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی جو دنیا میں یا ہر جگہ پہ جو بھی چیز ہے اس سب کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے ہی اتارتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہواؤں کو، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اگر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی بارش کا پانی اتارتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ ہم اس کو پانی کے چشموں اور اس طرح کی نہروں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو یہاں پہ بھی کوئی اس کو سٹور ہی نہ کر سکے، اور ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی ہر جگہ کے ہر چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی وارث ہیں۔ اور یہ ہے کہ تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے تمام ہمارے علم میں ہیں، چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے ہوں، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے ہوں، یا نیکی میں پیچھے رہنے والے ہوں یا گناہوں میں پیچھے رہنے والے ہوں، وہ سب جانتا ہے۔
اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی قومیں ہیں وہ آگے گزر گئیں یا کون سی بعد میں آنے والی ہیں۔ اور آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں، جیسے تراب، طین، اور پھر حمأ مسنون، صلصال، فخار۔ خشک مٹی ہے، پھر اس کے بعد بھیگی ہوئی مٹی ہے، گوندی ہوئی بدبودار مٹی، خشک ہو کر بولنے والی، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو فخار یعنی ٹھیکری کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا حمأ مسنون، گوندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا، یعنی جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا تو پھر اس میں روح پھونکی گئی ہے۔ تو یہ انسان کی پیدائش کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس چیز سے ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی جو شیطان ہیں یا جن ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے انسان ہے، یہ جان ہے، ابو الجن ہے، سارے جنوں کا جو باپ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تجھ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ سب چیزوں میں اللہ کا حکم ماننے والا تھا، لیکن جب انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے انکار کر دیا، یعنی اس کا ابلیس کا امتحان تھا یہ۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی اسی طرح امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ہم سب اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، پھر کھل کے سامنے آتے ہیں کہ کون لوگ ہیں۔ تو بہت سے لوگ عام حالات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی انا پر یا ان کے کبر پر کوئی ضد پڑتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس کے بارے میں بھی کیئرفل ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایسی کمزوری کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حکم جو ہمیں مشکل لگتا ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو یا ہماری خواہشات پر پابندی لگاتا ہو، اس کو سن کر ہم بگڑ بیٹھیں اور سب کچھ ہی نہ چھوڑ دیں۔ پھر کیا فرمایا گیا کہ تم جنت سے نکل جاؤ کیونکہ تم مردود ہو اور تم پر میری پھٹکار ہے، لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ وہ کہنے لگا، اے میرے رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے، یعنی اس نے مہلت مانگ لی کہ میں ان سے گناہ کے کام کرواؤں گا اور دنیا میں اتنا مصروف کروں گا وہ دین کے لیے کوئی وقت ہی نہ پائیں، اور ابن آدم کو دنیا میں دنیا کی زینت اور رونق اور دنیا کی محبت میں الجھاؤں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روزے مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے معاصی کو یعنی گناہوں کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔
تو اب الزام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بھٹکایا ہے تو میں تیرے بندوں کو بھی اسی طرح بھٹکاؤں گا۔ اب کیا ہوا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی بھی زور نہیں چلتا۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ جو ہیں وہ تیری پیروی کریں، یعنی پہلے ہی جو ہے ان لوگوں پر کوئی بھی اس کی دلیل نہیں، جتنے مرضی ان پر داؤ لگا لے گا تو ان پر اس کا داؤ چل ہی نہیں سکے گا۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، یعنی کن کے وعدے کی جگہ؟ جو لوگ شیطان کی پیروی کریں، شیطان کو فالو کریں، جس کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی کچھ دروازہ کچھ لوگوں کے لیے ایک دروازہ مشرکین کے لیے، زندیقوں کے لیے، سود خوروں، چوروں، ڈاکوؤں کے لیے، اس طرح سے دروازے ہیں ڈیفرنٹ جس میں وہ گزارے جائیں گے۔ پرہیزگار لوگ، جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی جنت میں جانے کے لیے انسان کے اندر جو تھوڑی بہت حسد اور بغض عداوت کے جذبات ہوں گے وہ بھی ان کے دلوں سے نکال دیے جائیں گے، یعنی وہ نکالے بغیر جو ہے جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے، یعنی جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم پار کر جائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پر روک لیا جائے گا۔ یہ ایک پل ہے، جنت آگے ہے، جہنم پیچھے، اور درمیان میں ایک پل ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قنطرہ۔ اور دنیا میں ان کے بعض مظالم تھے جو ایک دوسرے پر ظلم کیے تھے یا بدگمانیاں تھیں، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے اچھے ریلیشن شپس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ دل میں بدگمانی آ جاتی ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہے، یا دل تھوڑا سا میلا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پل پر ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا تھا، یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کو اپنے گھر کا پتہ ہوگا کہ میرا کون سا گھر ہے اور میں نے کہاں جانا ہے، جیسے دنیا میں اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے، راستے معلوم ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کو جنت کے گھر کا بھی راستہ معلوم ہوگا۔ اور پھر وہ کیسے داخل ہوں گے؟ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جنت کا دروازہ بہت وسیع ہے، اور جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے اندر داخل ہوں گے، جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ جنت کا اتنا کھلا دروازہ ہے، یعنی وہ انتظار کریں گے کہ وہ بھی آ جائے اور دوسرا بھی آ جائے اور تیسرا بھی آ جائے، اور پھر وہ اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اسی لیے قنطرہ پر ان لوگوں کو روک لیا جائے گا جنہوں نے آپس میں کچھ نہ کچھ غلط کیا اور پھر ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگی، تو وہاں پہ ان گناہوں کا جو بدلہ دلوایا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا آپ معاملہ جو ہے وہ دنیا میں ہی صاف کروا لیا جائے، اپنی جو بھی کسی پر ظلم کیا ہے یا دل برا ہوا ہے تو یہاں پہ ہی معافی مانگ لی جائے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ ہی وہاں سے وہ کبھی نکالے جائیں گے، یہ جنت میں جا کر ایسا ہوگا۔
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگ رونے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا، سیدھے ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا، کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ یعنی تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط، مگر خاندان لوط کی، ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے، یعنی اس پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے، ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب عذاب آ رہا ہو تو اس کی طرف پیچھے نہ دیکھیں، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نئی منزل کی طرف چلے جاؤ اور پھر تمہیں ان ظالموں کے لیے رحم نہ آئے اور تم پیچھے مڑ مڑ کر نہ دیکھنا۔ اور ہم نے اس کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور پھر شہر والے کیا ان کا حال تھا، وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی جو لوط علیہ السلام کے مہمان تھے فرشتے، وہ لڑکے تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے نہ رسوا کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری عمر کی قسم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، یعنی ان کے سروں پر شہوت سوار تھی۔ تو پھر سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، اور پھر کیا کیا ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی عام گزرگاہ ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔
اور ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخرکار ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسول کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، اور آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگاڑ نے آ دبوچا۔ یعنی اتنے زیادہ انہوں نے مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ مرے کس چیز سے؟ ایک چیخ سے۔ پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے، پس تو حسن خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی بات کی جا رہی ہے کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دیا جا رہا ہے، بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی ہر نماز میں بھی دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر جس سے آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، اور نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جو ہیں وہ جھکائے رکھیں، یعنی دنیا داروں کی طرف نہ نظر دوڑائیں جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہے، یعنی ان کو دیکھ کر اپنا دل جو ہے وہ پریشان نہ کریں کہ ان کو بہت دنیا مل گئی ہے، اور ان دنیا کے ملنے کی وجہ سے وہ کفر اور نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان پر آپ افسوس نہ کریں، اور جو مومن ہیں ان کے لیے اپنا بازو جو ہے وہ جھکائے رکھیں۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا، تو ہم اسے چھونے لگے، اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں، تو آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی بہتر ہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن میں فرقہ بندی کر لی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، اجمعین سب کے سب سے سوال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ حصہ پر ایمان رکھا اور کچھ حصہ پر کفر کیا، یعنی جس کا دل چاہا قرآن کے جس مرضی حصے پر عمل کر دیا، اور جس حصہ کو چاہا اس کا انکار کر دیا۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم ہی کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو دل کی تنگی کا علاج فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی موت تک ہے اللہ کی ہی عبادت کی جائے۔ سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ بلند ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ سورۃ النحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سورت میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرکین کرتے ہیں، یعنی جو بھی وہ شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ جھگڑالو بن بیٹھا، اور یعنی اتنا جھگڑالو بنا کہ آخرت کے بارے میں اللہ کے بارے میں چیزوں کو ماننے کی بجائے جھگڑے کرنے لگا اور بحث و مباحثے کرنے لگا۔ اللہ نے عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور پھر وہ اس عقل سے اللہ کے وجود کو ہی چیلنج کرنے لگتا ہے۔ اور اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اس میں، اور بعض تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب تم چرا کر لاؤ اور جب چرانے لے کر جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بڑی آدھی جان کیے بھی پہنچ نہیں سکتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں، یعنی سواری کے لحاظ سے اور بھی اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ابھی جو پہلے تو جانوروں پر سواری کرتے تھے، لیکن اب جو ہے اس ٹیکنالوجی نے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور ہم جو ہے وہ سفر کرتے ہیں گاڑیوں پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کے لیے چراتے بھی ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اسی نے رات، دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کے لیے شکر گزاری بھی کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، یعنی زمین میں پہاڑ کیلوں کا کام کر رہے ہیں ورنہ زمین ہلنے لگ جاتی، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ سکو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل بھی نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تو بہت ساری نشانیوں کا اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ اب جو خالق نہیں ہیں، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم جو کچھ چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، یعنی جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ سب مردے ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، یعنی ان کو قیامت کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو وہ ان کی باتوں کو کیسے جواب دے سکتے ہیں۔ تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شبہ اللہ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، اور وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی قرآن کا مذاق اس طرح سے اڑاتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو ایک کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، یعنی جو لوگ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اپنی گمراہی کا تو وہ بوجھ اٹھائیں گے ہی، لیکن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوتا ہے ان کے سارے اعمال کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کی منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر اور ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اور پھر قیامت والے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ تو پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے، یعنی وہ مومنین سے اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ یہ بھی معبود ہے یہ بھی معبود ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی شرک کر کے۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، اب وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ کیا سرنڈر کرتے ہیں؟ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی اس فرشتوں کے سامنے بھی وہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور کہا جاتا ہے تقوی والوں سے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا، یعنی اللہ نے بھلائی ہی نازل کی ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب دار المتقین تقوی والوں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا، اور تقوی والوں کو اللہ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ فرشتے آ کر ان سے سلام لیتے ہیں، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے میں جاؤ جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، تو ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، تو یہی کام تو ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا تھا۔ تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہی واضح ہے، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ بات کو پہنچا دینا۔
ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں خود چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ ان کی ہدایت کے حرص ہیں، خواہش مند ہیں، لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوتا ہے۔ یہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ کیوں قیامت آ کر رہے گی، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، یہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی یہاں دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور یہ بھی کہ کافر اپنی باتوں میں جھوٹے تھے، وہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ وہ جان ڈالیں گے اور پھر قیامت والے دن اٹھا کھڑا کریں گے۔ جن لوگ ہم نے جب کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں وطن چھوڑا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے، کاش لوگ اسے جانتے ہوتے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے ہی دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لوگوں کی جانب ہے، جو نازل فرما دیا گیا ہے۔ آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کرنے لگے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو بدترین مکر کرنے والے کہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، یہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، یعنی ویسے ہی دل میں ان کے ڈر پیدا ہو جائے، تو یقیناً آپ کا پروردگار شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یعنی تمام مخلوقات بھی سجدہ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بلڈنگز، پہاڑ، ان کے سائے اور ہر چیز کے سائے بھی اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما چکا ہے کہ تم دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے تو اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی کی طرف فریاد کرو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی۔ تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا، کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی رزق تو اللہ نے دیا، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے شریکوں کے نام کا دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ واللہ، تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا کہ کس طرح تم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کا حصہ مقرر کیا تھا، یعنی دوسرے معبودوں کا۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو،
یعنی وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ یعنی مشرکین کا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور ان کا دل تنگ پڑنے لگتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے یہ بری خبر ہے کہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ ہی لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ یہ کتنے ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بری ہی مثال ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تو بہت ہی بلند صفت ہے اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ یعنی جتنے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گرفت فوری نہیں فرماتا، اگر فرما لے تو کوئی بھی جاندار دنیا میں باقی نہ رہے، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کہتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، یعنی ان کی بات جھوٹ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بہت اچھا ملا ہے، ہمارا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کرتی ہیں، نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے۔ یعنی وہ کر برے ہی کام رہے ہوتے ہیں لیکن وہ برے کام ان کی نظروں میں بہت اچھے بنا دیے شیطان نے، اور وہ شیطان آج بھی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں گے تو پھر ان کو نشانی سمجھ آئے گی۔ تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا ہی خوشگوار ہے۔ یعنی وہ اتنی بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دودھ میں کسی قسم کی بھی آمیزش نہیں ہونے دیتے، اور بالکل صاف شفاف جو ہے وہ دودھ باہر آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی کو معبود ہی سمجھا جائے اور دوسرے معبودوں کو ان کی نفی کر دی جائے۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو چھت اس میں اپنے چھتیں بناؤ، من الشجر، اور درختوں پر، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ جو شہد کی مکھی پہلے اپنا چھتا بناتی ہے اور پھر اس کے بعد پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جگہ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو بناتی ہے وہ شہد ہے، اور قرآن کو اور شہد کو قرآن میں شفا کہا گیا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت بھی کرے گا، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی طرف، کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی نہ جانے، یعنی بڑھاپے میں کافی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، یعنی کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ رزق دیا ہے اور کسی کو کم۔ تو جنہیں زیادہ دیا گیا ہے وہ اپنی روزی میں اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟
اللہ ہی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہے، اس سے کام ہے، تو براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکتے۔ یعنی جس طرح کی مثالیں جو اللہ نے مثالیں نہیں بیان کی، تو اس طرح کی اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی غلام اور آزاد کی جو مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا پھر وہ شخص جو صرف اللہ کو ماننے والا ہے اور جو شخص جس نے اتنے زیادہ معبود بنا رکھے ہیں، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا حکم تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ یعنی ان چیزوں سے تم فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے سواری کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور روؤں سے بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے فائدے کے لیے چیزیں بنانے کے لیے دی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہاری گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہاری لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم فرما برداری کر لو۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف اور صرف کھول کر تبلیغ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو، یعنی وہ خود بھی ان کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کرتے تھے ان سے سب گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اس بات کا بدلہ ہوگا جو وہ فساد کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت کر لو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، یعنی اللہ کے نام کی تم قسم کھا چکے ہو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ۔ یعنی عہد کو توڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاٹنے کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے قیمت کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم میں علم ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے وہ سب فانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان ہو اس میں، تو ہم اسے نہایت ہی زندگی، بہترین زندگی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی عطا کریں گے۔ حیاتاً طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، یعنی آخرت کی زندگی، اور مومن کی زندگی دنیا میں بھی پاک ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کو آخرت کی زندگی بھی بہترین ملے گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار کا بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ تو ان پر ہے جو اسی سے دوستی کریں اور وہ اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل کر دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو گھڑنے والا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ استقامت دے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ یعنی یہ مشرکین کہتے تھے کہ اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اور حالانکہ وہ جو آدمی جس کی طرف یہ نسبت کرتے تھے وہ تو عربی تھا بھی نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ملتی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرنے کی بدولت تھا، یعنی جو وہ کام کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ بدلہ ملا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ دبوچا، وہم ظالمون، اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے سب حرام ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو، سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ تو حلال اور حرام کا جو حق ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں قرار دے سکتا۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی معافی مانگ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک ابراہیم کون تھے؟ پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، ان ابراہیم کان امتاً، یعنی وہ ایک امت تھے۔ ایک امت بھی اتنا کام نہیں کر پائی جتنا کہ ان اکیلے انسان نے کام کر لیا۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، یعنی ابراہیم جو تھے وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں میں ہوں گے۔ اور پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا رب خود ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعویٰ کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، یعنی جب اللہ کی طرف کسی نے بلانا ہو تو بہترین سے بہترین طریقے سے اللہ کی طرف بلایا جائے، اور پھر ان سے بہترین طریقے سے ہی گفتگو کی جائے۔ جب آپ تبلیغ اور دعوت کے اصولوں میں سے ہے کہ جب آپ تبلیغ کریں تو بہترین طریقے پر گفتگو کی جائے اور اچھے طریقے سے بلایا جائے۔ یقیناً آپ کا رب راہ سے بہکنے والوں کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی پورا پورا جاننے والا ہے۔ اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں صدمہ پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک یہ صبر صابرین کے لیے بہترین ہے۔ یعنی جو بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معاف کرنا چاہے اور صبر کرنا چاہے تو وہ تو بہترین ہے۔
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ۔ آپ صبر کریں کہ بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر غم نہ کھائیں اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے اپنا دل تنگ نہ کریں۔ یقین مانیں کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں۔ 14واں پارہ مکمل ہوا اور نعمتوں والی صورت بھی ہم نے پڑھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔